علی حیدر کرار علی سید یا میں آسان لفظوں میں کہوں کہ ہم کس وجہ سے مذہب اہل بیت کو قبول کر رہے ہیں، یعنی سبب کیا ہے کہ ہم شیعت کو اختیار کریں اور دیگر مذاہب پر اس کی فوقیت کی دلائل کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ شیعت کے نزدیک عقیدہ توحید، رسالت و امامت اور قیامت اور عدل کے عقائد کیا ہیں، شیعوں کا قضا و قدر کا عقیدہ کیا ہے۔ تو اس طرح کے جو عقائد عموماً عوام الناس کے اذہان عالیہ میں ایک غلط انٹرپریٹیشن کے تحت داخل کرائے گئے ہیں، ان عقائد کے صحیح طریقے سے رہنمائی کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ شیعوں کا عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ عدل کیا ہے، عقیدہ نبوت کیا ہے، عقیدہ امامت کیا ہے، عقیدہ قیامت کیا ہے۔ تو یہ چیز واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان پر میری گفتگو کا محور و مرکز یہی چند باتیں رہیں گی، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو واضح کر سکوں۔ تو پہلی چیز، پہلا اختلاف جس سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ لوگوں نے یہ اعتراض قائم کیا کہ جو شیعان محمد و آل محمد ہیں ان کے مذہب کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو اس میں ہمارے مخالفین خود کسی نقطے پر اکٹھے نہیں ہو سکے، کوئی ایک ان کے ذہن میں واضح شیعت کا نقطۂ آغاز نہیں ہے۔ کہ جاوید عباس صاحب الگ الگ قسم کی کتابوں میں الگ الگ باتیں لکھی ہوئی۔ بعض علماء نے جب اعتراض قائم کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ شیعان محمد و آل محمد شیعت مسلمانوں کا ایک سیاسی فرقہ، یعنی اسے ایک تحریک کے طور پر لیا گیا ہے۔ یہ شیعت ایک تحریک یا سیاسی فرقہ ہے، اور یہ فرقہ اس موقع پر مارز وجود میں آیا جب ثقیفہ بنو سعدہ میں رسول اللہ کے بعد امت خلافت کا انتخاب کر رہی تھی، تو حضرت علی اور ان کے ساتھ چند افراد نے یہ فیصلہ کیا کہ پیغمبر کے غسل اور کفن میں شرکت کی جائے گی، پیغمبر کی تجہیز و تکفین کو کیا جائے گا۔ اس دوران جب خلافت کا تقرر ہو گیا، جب انصار اور مہاجرین کے ایک گروہ نے ثقیفے میں خلافت کا تقرر کر لیا، تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خلافت کا اہل سمجھا اور وہیں سے شیعت کا آغاز ہو گیا۔ یہ رائے لکھی ہے ایک مصر کے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے اسلامی مذاہب، ابو زہرہ مصری، انہوں نے یہ بات لکھی۔ اب میں آپ کی خدمت میں ذرا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا شیعت سیاسی فرقہ ہے، بہت توجہ جا، بھائی شیعت کون سا فرقہ ہے؟ سیاسی فرقہ ہے ان کے نزدیک۔ کیوں سیاسی فرقہ ہے؟ کہ انہوں نے خلافت کے مسئلے پر حضرت علی کو تسلیم کر لیا ایک قلیل گروہ نے، اور وہ امیر المومنین علی کو اپنا پہلا خلیفہ ماننے لگ گئے اور انہوں نے پہلی خلافت کا انکار کیا۔ تو وہ جو چھوٹا سا گروہ الگ ہوا وہ شیعہ کہلائے۔ تو اب کس بنیاد پر الگ ہوئے؟ کہ خلافت کی بنیاد پر۔ اور شیعہ کیا ہے؟ کہ یہ سیاسی فرقہ ہے۔ تو اب جب یہ سیاسی فرقہ ہے تو وہ کسی سیاسی مسئلے پر الگ ہوئے۔ اگر وہ سیاسی مسئلے پر الگ ہوئے تو خلافت سیاسی مسئلہ ہے، تو کسی سیاسی مسئلے کے انکار سے شیعہ کافر کیسے ہو گئے؟ اگر سیاسی مسئلے پر الگ ہوئے ہیں تو پھر سیاسی مسئلے کا اقرار یا انکار کسی کو ایمان اور کفر کی سرحد میں کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ پھر کہ نہیں، شیعوں کا فی الاصل وجود یہاں سے نہیں آیا۔ اب دوسری رائے کہ شیعہ بنے ہیں جب ایک لڑائی ہوئی تھی صفین کے میدان میں، جمل کے میدان میں، تو ان لڑائیوں کے نتیجے میں جو حضرت علی علیہ السلام کے حامی تھے وہ شیعان علی کہلائے، اور جو مخالف گروہ کی حمایت میں اکٹھے ہوئے وہ شیعان عثمان یا شیعان معاویہ کہلائے۔ تو کہ اس دور میں دونوں ہی شیعہ کہلاتے تھے، یعنی شیعان علی ہوتے تھے یا شیعان عثمان یا شیعان معاویہ، یعنی دونوں اپنے آپ کو شیعہ ہی کے
نام سے اس دور میں پہچانے جاتے تھے۔ اور یہی سبب ہے کہ آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو حضرت امام حسین نے جو آخری خطبہ دیا ہے تو اس میں بھی اپنے مخالف گروہ کو جس نام سے پکارا ہے تو یہی کہا ہے، یا شیعان آل ابو سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو شیعوں نے قتل کیا، میں مانتا ہوں شیعوں نے قتل کیا لیکن آل ابو سفیان نے۔ خطبہ ہے، امام کا خطبہ موجود ہے، امام کے خطبے میں یہی لفظ ہے، آپ لحوظ کو اٹھا کے دیکھیے، یہی خطبے کے الفاظ ہیں۔ تو شیعہ دونوں کہلاتے تھے، شیعہ کی اندر کوئی کمال نہیں ہے، لفظ شیعہ ذاتی طور پر کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، یہ لفظ تب اہمیت کا حامل ہوگا جب اس کی نسبت ہوگی، یعنی کمال تب ہوگا جب شیعان علی ہوں۔ تو شیعان علی، علی کے پیروکار، تو کہا تب یہ شیعہ اور شیعان علی کا ایک گروہ بن گیا۔ اس نے کہا نہیں، تب بھی نہیں بنا، بلکہ یہ گروہ تب بنا کہ جب امیر المومنین سے جنگ ہو رہی تھی صفین کی اور حضرت علی کا لشکر غالب آ رہا تھا، اور جب حضرت علی کا لشکر دشمن کے لشکر کے آخری خیموں تک پہنچ گیا تھا تو تب کچھ لوگوں نے نیزوں پر قرآن لے کے آ گئے تھے، اور جب وہ نیزوں پر قرآن لے کے آئے تو اس منزل پہ حضرت علی کے لشکر میں سے ایک گروہ نکلا اور اس نے کہا کہ جنگ کو روک دیا جائے، تو امیر المومنین نے کہا نہیں، جنگ اب فیصلہ کن مرحلے میں ہے، کہ یہ قرآن کو درمیان میں لے کے آ گئے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین نے کہا یہ قرآن کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں، یہ ایک سیاسی چال کے طور پہ آئے ہیں۔ اسی دن سے ہم ہوشیار ہو گئے کہ قرآن کبھی کبھی غلط لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس منزل کے بعد کہا کہ حضرت علی کو جنگ روکنا پڑی، اس گروہ کا بہت دباؤ ہوا، تو پھر حضرت علی کے لشکر والے شیعان علی کہلائے، اور جو گروہ لشکر علی سے نکلا وہ خوارج کہلایا، کہ یہاں سے شیعان علی کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور نظریہ پیش کیا گیا، وہ نظریہ بھی بڑا مشہور و معروف ہے۔ کہا کہ جب کوفے کے لوگوں نے خط لکھے، یہ میں کسی مجلس میں بیان کروں گا کہ کوفے کے لوگوں کا مذہب کیا تھا، انشاءاللہ میں کوفے کے لوگوں کا مذہب آپ کی خدمت میں اہل سنت کی کتابوں سے بتاؤں گا کہ مذہب کیا تھا، کس طرح کے لوگ تھے، کوفے کی آبادی کس طرح سے تعلق رکھتی تھی۔ بہرحال یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھے، حضرت امام حسین ان کے خطوں پر یقین کر کے چل پڑے، اور جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تو کوفے کے لوگ ابن زیاد سے ڈر گئے۔ اب جب وہ ڈر گئے تو ان کے خوف کی وجہ سے انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، اور لشکر یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا۔ بعد میں کوفے کے شیعوں کو افسوس ہوا کہ ہم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، تو سلیمان بن سرد خزائی کی قیادت میں ایک توابین کا لشکر اٹھا اور اس نے کہا یا لسارت الحسین، ہم امام حسین کے خون کا انتقام لیں گے، اور پھر وہاں سے یہ شیعان علی آئے۔ پھر اس کے بعد پانچواں نظریہ بھی آیا، کہا کہ حضرت عثمان کے دور میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، اور اس عبداللہ ابن سبا نے اسلام کا روپ دھارا، اور اسلام کے روپ دھارنے کے بعد اس نے مسلمانوں میں بہت سی غلط فہمیاں کروائی، حضرت عثمان کو شہید کروا دیا، اور اسی طریقے سے حضرت علی اور حضرت عائشہ کی صلح نہیں کرانے دی، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے لشکر کو جنگ کروا دی۔ تو اس طریقے سے یہ سازشیں کرتا رہا، اور یہ بھی ایک بڑا شریر قسم کا انسان تھا، اور اس کے جو ماننے والے تھے، اس نے پہلی دفعہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت علی خلافت کے حقدار ہیں، لہذا اس کی پیروی کرتے ہوئے عبداللہ ابن سبا کی پیروی کرنے والے شیعہ ہوں۔ چھٹا نظریہ یہ پیش ہوا کہ جناب علی کہ یہ جو شیعان علی ہیں
یہ فی الاصل ایرانیوں کی ایک تحریک ہے، کیونکہ ایرانیوں کو حضرت عمر نے شکست دی تھی تو ان کے دل میں ایک بغض تھا، ایک اناٹ تھا، لہذا ان ایرانیوں نے ایک نظریہ امامت قائم کیا، اور جیسے ان کے کسرا کے بادشاہ چلا کرتے تھے ایسے انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، تو وہ شہنشاہیت انہوں نے اپنے آئمہ میں رکھ دی، اور بغض حضرت عمر میں ایک پورا فرقہ ماجد وجود میں آیا اور اسے شیعہ علی کہتے ہیں۔ تو یہ اعتراضات ہیں، لیکن ان اعتراضات میں اگر آپ ایک نقطے پر غور کریں، اور میری کوشش رہے گی کہ میں ایک ایک اعتراض کے جواب کی وضاحت کرتا چلوں۔ دیکھیے، ایک اصولی بات کر رہا ہوں، حکیم طاہر صاحب، اگر آپ کسی جگہ پر موجود ہوں، اگر آپ کسی واقعے کے وقت موجود ہوں تو پھر آپ کو اس واقعے کے بتانے کے لیے 6 باتیں نہیں بتانی پڑیں۔ آپ نے ان تمام فرقوں کو تو ٹو دا پوائنٹ بتا دیا۔ آپ سے پوچھا عشائرہ کب بنے، تو آپ نے کہا فلاں مسئلے پہ اختلاف ہوا تو وہیں سے عشائرہ وجود میں آ گئے۔ جہیمیہ کب بنے، آپ نے کہا فلاں مسئلے پر ایک اعتراض ہوا، وہاں سے وہ بن گئے، ان کا بانی وہ ہے۔ آپ سے پوچھا قدریہ کب بنے، آپ نے فوراً بتا دیا فلاں اس کا بانی ہے، اس مسئلے سے اختلاف پہ بنے۔ آپ سے پوچھا جبریہ کب بنے، آپ نے کہا اس مسئلے پر اختلاف ہوا، جبریہ کا بانی یہ ہے، یہ اس وقت۔ تو آپ سب کے تو بتا رہے ہیں، لیکن شیعوں کی باری میں آپ 6 نظریے بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب شیعہ تھے آپ خود نہیں تھے۔ ورنہ آپ کو 6 باتیں کرنی نہیں پڑتی۔ اب یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا اس تاریخی اعتراض سے حل کرتے ہیں کہ پہلا نظریہ یہی ہے کہ شیعان علی ایک سیاسی معاملے پر بنے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ سیاسی ہے تو پھر اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک نظریہ جو بڑا مشہور ہوا کہ شیعان علی عبداللہ ابن سبا کے ذریعے بنے ہیں۔ تو عبداللہ ابن سبا یہودی تھا اور اس یہودی کی پیروی کرتے ہوئے شیعان علی بن گئے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کتنے یہودی تھے؟ کہ ایک یہودی تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے خلیفہ سویم کو قتل کرا دیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ام المومنین اور حضرت علی کے درمیان صلح نہیں کرنے دی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے صفین کی لڑائیاں کروا دی۔ تو مجھے حیرت کی بات ہے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں پیغمبر نے ایسی جماعت کی تربیت کی تھی، ایک ایسی عظیم جماعت کی تربیت کی تھی جو پیغمبر کی تربیت یافتہ جماعت تھی، اور دوسری طرف ایک یہودی نے سب کو پاگل بنا دیا، سب کے بارے میں ایسی بات کر دی کہ کسی کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ جب چاہتا ہے جس کو لڑوا دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے جسے قتل کروا دیتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی اتنا کچھ کر لے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ پیغمبر کی تربیتی یافتہ جماعت کو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اس طریقے سے کرے کہ سب کو وہ اس طریقے سے کرتے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے اور وہ ساری پلاننگ میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ بات خلاف عقل ہے۔ اور ایک طرف اہل سنت کا معیار یہ ہے کہ جب اہل سنت سے آپ گفتگو کریں گے تو وہ کہیں گے دیکھیے کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں جو کچھ موجود ہے، اس کی ہم سند دیکھیں گے۔ ہم بے سند باتوں کو نہیں مانتے، ہم بغیر سند کے کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن مبارک کا قول پیش کریں گے جو صحیح مسلم کے مقدمے میں درج ہے کہ جس کی سند نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے، یعنی بغیر سند کے تو پھر ہر کوئی بات کرتا رہے گا۔ ایک طرف اسناد اور روات پر اتنا غور کیا جاتا ہے کہ راویوں کو چیک کیا جاتا ہے، اور جب عبداللہ ابن سبا کی بات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں تو کبھی بتائیے تو صحیح یہ عبداللہ ابن سبا کی روایت کتابوں میں آئی کہاں سے ہے؟ اس کا راوی کون ہے؟ اگر تم نہیں بتاتے تو اسد رضا الحسینی اس مجمع میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہے اس کا راوی ہے سعید بن عمر، اور وہ اہل سنت کے نزدیک مجہول ہے، اور پہلی مرتبہ طبری نے اس سے روایت کو نقل کیا ہے۔ تو یہ کذاب راوی ہے۔ جب کذاب